بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ کی ذات پاک ہمیں اس روشن چراغ کی طرح فرمائے، ہم اس چراغ کی طرح، اس روشنی کی طرح وجود پائیں کہ جس سے ہمارے ارد گرد کا جو اندھیرا ہے، خواہ وہ اخلاقی ہے، خواہ وہ تعلیمی ہے، خواہ وہ معاشرتی بدنیتی یا بد اعتمادی کا ہے، وہ چھٹ جائے۔ ہمارا وجود جہاں پر پہنچے، ہمارے الفاظ جہاں تک پہنچیں، ہمارے تجزیات، ہمارے خیالات، ہمارا اظہار، یہاں تک کہ ہم بذات خود اس نور اور اس روشنی کا لباس بن کے لوگوں کی سماعتوں تک، بینائی تک پہنچ جائیں کہ جہاں جہاں پر کسی کو ان الفاظ کی ضرورت ہے کہ جن کے پیچھے کوئی مفاد، کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو، ہم ان سماعتوں تک پہنچ جائیں کہ جن سماعتوں میں کسی اپنے پن کا احساس کھوتا چلا جا رہا ہے، دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم اس شمع کی مانند ہو جائیں کہ جس شمع کو جب بھی روشنی عطا ہو، نور عطا ہو، وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، روشنی کچھ بتانا چاہ رہی ہو، کسی ایسے اندھیرے میں ہو کہ جہاں پر بے شمار غرض اور مرض اور کیفیات سے ہٹ کے، جن کیفیات کا تعلق اخلاقیات سے ہو، ہٹ کے اندھیرے ہوں، وہاں پر ہم روشنی کا باعث بن جائیں۔ دوستو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں تو اپنی سوچ کے مطابق ہی بات کروں گا، یا جو میری ذات سے جڑے رشتے، ایسے رشتے کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خاص رحم فرما کے مجھ سے جوڑا ہے، جو ان سے سیکھتا ہوں وہی سب کچھ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ میں نام تو نہیں لے سکتا، مگر کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے رشتے بھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیے ہیں کہ وہ اندر سے فقط توڑے نہیں گئے، بلکہ توڑنے کے بعد ان کے وجود کے ذرات کو کھلی فضا میں بکھیر دیا گیا۔ تذلیل، تنقید، شک اور اس جیسے نہ جانے کتنے امراض وہ اپنی روح کے ساتھ رکھتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ذات سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے ہر وقت، ہر لمحے کوشاں ہیں۔ وہ نور، وہ روشنی، وہ چراغ اللہ کی ذات پاک ہمیشہ روشن رکھے، اور اللہ کی ذات پاک آپ سب کو بھی یہی توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے زندگی کو فقط زندگی سمجھ کے نہیں جینا، اپنے آپ کو اسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے محسوس کرنا ہے کہ جہاں پر غلط سوال سے نمبر کٹ جاتے ہیں، آپ کے گریڈ، آپ کے سٹارز کم ہو جاتے ہیں، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہاں پر نقل مارنے کی کھلی اجازت ہے، جتنی نقل مار سکتے ہیں نقل ماریں۔ کسی اچھے کی مارنی ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، کسی برے کی نقل ماریں گے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کوشش کیجئے گا
کہ جو بناوٹی الفاظ، بناوٹی لوگ، بناوٹی رشتے ہیں، ان سے اپنی ذات کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ اس شخص کے ساتھ چلیے گا، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو ہر کسی کے چہرے پہ مسکان دیکھنا چاہتا ہو، جو ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتا ہو، جو کسی کی کامیابی پہ بے ساختہ کہہ اٹھتا ہو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی، فلاں شخص کو ترقی کے لیے محنت کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، جو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا ہو، جو آپ کے بالکل ساتھ ہو یا 7 سمندر پار ہو، فقط آپ کا ہی نہیں آپ جیسے اور بھی لوگوں کا بھلا چاہتا ہو۔ دوستو، ہمیں ایسی ہی شمع بن کے روشن ہونا ہے جس میں رشتوں کی قید نہ ہو، ذات کی قید نہ ہو، مذہب کی قید نہ ہو۔ انسانیت سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ہم تو پھر بھی خوش نصیب ہیں، بلکہ خوش نصیب کیا بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ایک محبت رکھتے ہیں، ایک عشق رکھتے ہیں، ایک خواہش رکھتے ہیں اس در پہ جانے کی، اس گھر میں جانے کی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، اور یہ خوش نصیبی کا جو ایک روشن چراغ ہے، اللہ کی ذات پاک ہم سب کو وہ چراغ بنائے، اور ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، جس کے بارے میں ہم سوچتے تو ہیں مگر اس کو خود پہ اپلائی نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں ہم سے ایسا ہو پاتا؟ کیونکہ ہم جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے نقل مارتے ہیں تو ہمارے سامنے والا، ہماری سائیڈ والا، رائٹ ہو یا لیفٹ ہو یا ہمارے پیچھے والا، وہ اپنے پیپر میں جو لکھ رہا ہے، اگر ہم اس کو دیکھ کے لکھتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا آپ کو نہیں ہے، بس نقل اس کی مارنی ہے کہ جس کے اندر امانت، دیانت، شرافت، صداقت الفاظوں کی حد تک نہ ہو، حقیقی معنوں میں ہو۔ اور حقیقی معنوں میں آپ اس مقام تک تبھی پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی ذات کے کچھ محدود مگر خاص بٹن ایکٹیو رکھیں۔ نمبر 1، آپ کے اندر سے جو ریز نکلیں یا آپ کے اندر جو مقناطیس اللہ کی ذات پاک نے رکھا ہوا ہے وہ مثبت ہو، اور وہ منفی کو خود سے دھکیل دے، مثبت کو اپنے پاس لے آئے۔ آپ کے اندر طلب اور تڑپ حقیقی معنوں میں اس انداز سے ظاہر ہو کہ جیسے آپ بھوکے نہیں پیاسے ہیں، ان سچے الفاظ کے، ان حقیقتوں کے کہ جن حقیقتوں کو جان لینے کے بعد انسان کو بہت سی اپنی ذات کی خوبیاں جو بظاہر پہلے خوبیاں لگتی تھیں پھر وہ خامیاں لگنے لگتی ہیں۔ آپ کے اندر تنقیدی الفاظ اور ان کا بیان کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کے سچ کو بیان کرنے تک کا انداز بدل جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو بات کی منہ پہ کر دی، میں نے جو بولا سچ بولا، مگر آپ کا وہ سچ ایک آپ کو تو سچا ثابت کر دیتا ہے، مگر آپ کے سامنے والے بہت سے ایسے سچے آپ کے سچ کے بیان کرنے کے انداز کی وجہ سے جھوٹے ہو جاتے ہیں، اپنی ذات، اپنے الفاظ چھوٹے لگنے لگتے ہیں، آپ کے ریئیکشنز کسی کے لیے باعث زحمت بن جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے ریئیکشنز مجھ میں خود موجود ہیں جن کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، اس ایگزامینیشن ہال میں اللہ کی ذات پاک آپ کو ہمیشہ سچے، اچھے اور ایسے لوگ عطا فرمائے
کہ جو آپ کے چراغ کی روشنی کو ڈبل کر دیں. دور سے آپ نظر آئے چمکتے ہوئے، روشن خیالات کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور عمل کے ساتھ. دوستو، لوگوں کو کیوں نہیں فخر ہوگا؟ کیوں نہیں لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے؟ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا. اپنی آبائی زبان کو مت بدلیں، اس میں موجود الفاظ کا ذخیرہ بڑھا لیں. بات تو وہی کرنی ہے کہ جس کا مقصد ایک ہو، مگر آپ اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ جب وہی بات کریں گے تو سننے والا آپ کے اچھے الفاظ کا عادی ہوگا. جب کوئی اچھے الفاظ کا عادی ہوتا ہے تو پھر وہ اچھے الفاظ ادا بھی کرتا ہے. جب آپ خود الجھے ہوں گے، آپ کے الفاظ میں ایک تیزی ہوگی، جلد بازی ہوگی، تو اس کا اثر بھی اسی جلد بازی والا ہی سامنے پہنچے گا. اور اس گیو اینڈ ٹیک کے اندر بعض دفعہ آپ اپنا رنگ کسی پہ کیا چڑھائیں گے، آپ اپنی روشنی کسی کو کیا دیں گے. آپ کسی کا رنگ چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بڑے واضح انداز میں کہتے ہیں اگر اس نے ایسے کیا تو میں ایسے کروں گا، اگر اس نے ایسے کیا تو میں ایسے کروں گا. اس کو چھوڑ دیں، وہ بھی اپنی روح پر مٹی مل کے بیٹھا ہوا ہے. آپ بھی اپنی روح پہ مٹی مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مٹی بھی واپس چلی جانی ہے اور آپ کی مٹی بھی واپس چلی جانی ہے. روح جانی ہے. اور روح پھر روح والا اپنے پاس جب بلاتا ہے تو حساب دینا تھوڑا سا اوکھا ہو جاتا ہے. اس باتوں کو آپ تبھی سمجھ سکیں گے، تبھی محسوس کر سکیں گے. آپ کے اندر یہ باتیں فقط اسی وقت ہی اتر سکیں گی کہ جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا. اور ظاہر و باطن ایک اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے الفاظ محتاج رہیں آپ کے اندر کی صدا کا. آپ کی زبان کی جنبش یا لرزش محتاج رہے کہ ابھی اندر سے صدا کیا آئے گی. آپ کا دیکھنا ہی آپ کے الفاظ بن جاتا ہے. آپ کا مسکرانا آپ کی شخصیت کا ایک ایسا جز بن جاتا ہے کہ لوگ آپ سے خوف زدہ رہنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت حالت عطا میں ہوتے ہیں. جب آپ حالت عطا میں ہوتے ہیں، حالت آمد میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی ذات سے جڑے فیصلے اپنی سوچ، فکر اور انداز کے اس پہلو کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس میں بظاہر نظر آئے یا نہ آئے مگر سب کا بھلا، سب کی خیر لکھ دی جاتی ہے. اگر آپ استاد بنتے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ کی طرف کبھی آئیں تو وہ آپ جیسے بن کے آئیں. جیسے پیارے دوستو، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو پکچرز وغیرہ بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، جو لوگ شروع میں اپنے اپنے کردار ادا کر گئے ہیں، لوگ ان کو اپنا آئیڈیل کہتے ہیں کہ میں اس جیسی اداکاری کرنا چاہتا ہوں، میں اس جیسا گانا گانا چاہتا ہوں، میں اس جیسے بولنا چاہتا ہوں، اس کے الفاظ کی ادائیگی ایسی تھی، وہ جذبات کا یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا. کوئی اسٹیج پہ آتا ہے، اچھا ایکٹ کرتا ہے، بڑے اچھے انداز میں بولتا ہے، محفل لوٹ لیتا ہے، لوگ تالیوں پہ تالیاں بجانا شروع کر دیتی ہیں. ایک گویہ آتا ہے، گانا گاتا ہے، لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ ہم پہلے سے تیار ہو کے گئے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کلیپنگ کرنی ہے، ناچنا ہے، ہم نے وہاں پہ جا کے انجوائے کرنا ہے. تو جب آپ انجوائے کرنے کی نیت گھر سے لے کے چلتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے وہ بے سرا ہے یا جو بھی ہے، یہ خالی ڈھول کی تاپ ہے، تب آپ نے ناچنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ آپ گھر سے نیت کر کے گئے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے فن کرنا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پہ روک لیں، محسوس کریں کہ آپ وہاں پر جا کے نہیں فن کرنا چاہتے، نہ ناچنا چاہتے ہیں، نہ گانا چاہتے ہیں، مگر وہ کوئی ایسی دھن چھیڑ دیتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوم اٹھتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کا کمال تو نہ ہوا، پھر اس کا کمال ہے. تو دوستو، یہ جو خیر مانگنے والا معاملہ ہے نا، اس میں ہمارا کمال نہیں، اس میں اس کا کمال ہے. وہ آپ کی شخصیت کو ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگ آپ کو بار بار سننا چاہتے ہیں.
لوگ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو بارہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواب لاہور سے اسلام آباد کا سفر کریں، اسلام آباد سے کراچی کا سفر کریں، جہاں کا مرضی سفر کریں، ان کو آپ میں دیکھ کے کچھ نظر آتا ہے، ان کو آپ کو سن کے کچھ ملتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ انہی الفاظ کو اپنے انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی کیفیت ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کا چراغ ہے شاید وہ مدھم ہے، مگر آپ کا چراغ زیادہ روشن ہے۔ تو جب دو روشنیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو روشنی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور دور تک اندھیرا جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے۔ یہ سارے معاملے آپ کے اندر کے بلیف سسٹم پہ ہوتے ہیں۔ آپ یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی 7 سمندر پار سے آپ کے لیے آپ کی خوشیاں مانگ رہا ہے، اور اگر اسی دوران آپ کو کہیں سے کوئی خوشی مل جاتی ہے تو آپ کے دل میں بے ساختہ اس شخص کی پکچر بن جاتی ہے، آپ کو خیال آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اندر سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں جو بھی کہنا ہے وہ اوپر والا نہیں کہنا، اوپر والی چمڑی ادھر ہی رہ جانی ہے، ہم نے اندر والا کہنا ہے۔ جب آپ کے اندر آپ کا بلیو لیول سٹرونگ ہونے کے بعد آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے والوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اور جو آپ سے مخاطب ہیں، جو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، جن کے پاس آپ بار بار جاتے ہیں، جو آپ کے پاس بار بار آتے ہیں، ان کے لیے آپ نے اس شمع کو ہمیشہ روشن رکھنا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں رنگ چڑھے گا، رنگ چڑھے گا۔ اور روز رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے پھر اسی ایگزامینیشن ہال میں آ کے ضرور بیٹھے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ کو ان رشتوں کو سمجھنے کا وقت بھی ملے گا کہ جو شاید ہماری سوچ کی وجہ سے ہم سے دور ہو رہے تھے یا ہو رہے ہیں، یا وہ رشتے کہ جو بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ سے دور جا رہے ہیں، وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں، یا وہ آپ کو سمجھ نہیں رہے، بلکہ آپ کو یہاں تک یقین آ جائے گا کہ وہ آپ کی بہتری چاہ رہے ہیں، اپنی نہیں، وہ آپ کی بہتری چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو خوش و خرم اور مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے رشتے، ایسے بہت سے احساسات، ایسے بہت سے لمحے اور لمحات آپ کی زندگی میں اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے رنگ سے آتے ہیں، مگر یہ بار بار نہیں آتے۔ سو ہمیں اپنے اندر موجود اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو ہمیں اس مقناطیس کو تھوڑا سا پلٹ لینا چاہیے، ہمیں پوزیٹیو اس کو کر لینا چاہیے۔ یہ جو ہم تنقید کر کے، کسی کی تذلیل کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اس دورانیے کو ایک دم سے اگر ختم نہیں بھی کر سکتے تو کم کر دیں۔ اگر محفل میں بیٹھ کے آپ کو کسی کا نام بگاڑ کے خوشی ملتی ہے تو تنہائی میں اپنا بھی نام بگاڑ کے دیکھیں، اپنی بھی شکل کا کوئی جانور تلاش کریں، اپنی خصلتوں کو دیکھیں، اپنے اندر کی محرومیوں کو دیکھیں، اپنے اندر کی کم علمی کو دیکھیں، اپنے اندر موجود اس بغاوت کو دیکھیں کہ جو آپ کو ہر محفل میں جا کے یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں۔ خدا را ان محرومیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو معاشرے کے اندر تماشا مت بنائیں۔ لوگ آپ کی کہی ہوئی باتوں پہ اگر وقتی ہنس لیتے ہیں
تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بغیر محفل نہیں جم سکتی۔ اتنے بڑے بڑے نام آپ سے پہلے کہاں گئے؟ آخرکار امانت تھی، مٹی واپس کرنی پڑی مٹی کو، روح پھر اڑ گئی۔ تو دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں خوشیاں اسی صورت میں ہی میسر آ سکتی ہیں کہ جب ہم اپنے اس ایگزامینیشن ہال کو سنجیدگی سے دیکھیں، اس کا مکمل گھوم پھر کے اندازہ لگائیں۔ ہر بندہ امتحان دے رہا ہے، جس کا پرچہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے پاس چلے جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب، مسلک، سوچ، فکر، انداز، تربیت کے مطابق پرچہ حل کر رہا ہے۔ بس آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی میچنگ کس کے ساتھ ہے، کس کا دیا، کس کی لالٹین، کس کی موم بتی، کس کا بلب، کس کی ٹیوب لائٹ آپ کے ساتھ ملے گی تو آپ کی روشنی ڈبل ٹرپل ہو جائے گی۔ آپ کو یہ تلاش کرنا ہے۔ ہر تلاش وقت سے پہلے نہیں میسر آتی یا فوراً نہیں مل جاتی۔ کچھ تلاش ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا وقت لیتی ہیں۔ اتنا بڑا ہال ہے، بے شمار بڑا ہال ہے۔ اتنے بڑے ہال میں آپ اگر کچھ وقت گزار لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، تو خدا را کوشش کریں، تلاش کریں۔ یہاں پر کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہ بھائی میرا صفحہ کیوں دیکھ رہے ہو، میں کیا لکھ رہا ہوں کیوں دیکھ رہے ہو، میں کیا سوچ رہا ہوں کیوں محسوس کر رہے ہو۔ بس آپ نے دیکھنا ہے، اس بڑے حال میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ محسوس کریں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے تو اس کی حفاظت بھی آپ پہ فرض ہے۔ آپ نے پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بے قدری، جس طرح سے ہم ان رشتوں کی انتہائی بے قدری کرتے ہیں جو ہمیں بہت آسان سے یا آسانی سے مل جاتے ہیں، ہم ان پہ اپنا حق اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یا یقینی طور کے اوپر ہمیں ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی سمجھائے ہوئے الفاظ زیادہ پھر محسوس نہیں ہوتے۔ ہم کب کہاں کیسے کتنی تکلیف میں آتے ہیں، کتنی بار تکلیف میں آتے ہیں، کن کن یادوں کو، مناظر کو، مقامات کو، جہاں پہ ہم نے کسی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل محسوس کیا ہوتا ہے۔ جب ہم انہی مقامات پر ادھورے پن کے ساتھ پہنچتے ہیں یا گزرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس مقام کی یا اس شخص یا شخصیت کی ذات کی قدر نہیں کی۔ ہر بار ہم غلط ہوں ضروری نہیں، ہر بار سامنے والا غلط ہو ضروری نہیں، یا ہر بار ہم دونوں غلط ہوں ضروری نہیں۔ کچھ فیصلے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن کا پتہ وقت پہ نہیں، وقت کے بہت بعد لگتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کھیل رچائے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اپنے کھلواڑ کرتے ہیں، آپ کے جذبات سے، احساسات سے کھیلتے ہیں، اور جب اس کھیل کے اختتام کا وقت آتا ہے تو پھر جیت آپ کی ہوتی ہے، آپ کے زندہ ضمیر کی ہوتی ہے، آپ کے دیے ہوئے پیار کی ہوتی ہے، آپ کے دی ہوئی عزت کی ہوتی ہے، آپ کے دیے ہوئے اس مان کی ہوتی ہے، ان دعاؤں کی ہوتی ہے کہ جو آپ کے حق میں شفل ہو کے پہنچ جاتے ہیں، اور جو آپ کو تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، دے چکا ہوتا ہے، وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے۔ پھر کیا، وہی قسمیں، وعدے، قسمیں، پھر کیا ہے؟ تو دوستو، اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں، اپنی روشنی کو دیکھیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ جیسا بننا چاہتا ہے؟ اپنی مادیت کو ایک طرف رکھیے گا، اپنے چہرے کو، صورت کو، انداز کو، گفتار کو ایک طرف رکھ کے اپنی ان صفات کو سامنے رکھیں کہ جو مٹی میں نہیں جانا بلکہ ساتھ جانی ہے۔ تو پھر آپ کو محسوس ہوگا
کہ جب آپ آنگن آنگن خوشیاں بانٹیں گے، جب آپ ہر موڑ پہ، ہر رنگ میں امنگ، خیر، سلامتی، بہتری، مثبت سوچ کی، مثبت انداز کا پرچار کریں گے، پھر آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ہر کوئی آپ کے دیے جانے والے بچے کے گرد ہجوم کی مانند کھڑے ہوں گے کہ کچھ وہ بھی سیکھ لیں، کچھ وہ بھی آپ سے حاصل کریں۔ تو دوستو، اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں آپ سب کو، اپنا خیال رکھیں، اپنے مزاج کو، اپنی سوچ کو اس سمت لے آئیں کہ جہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل بن جائے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان الفاظوں کے اندر، بلکہ ان کتابوں کے اندر، ان حوالوں کے اندر کہ جہاں پر آپ کا ذکر آپ کی موجودہ زندگی سے شاید بہت زیادہ ہو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، صاحب نصیب رہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔